نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم آیت نمبر 17 اور 18 ہم نے دیکھا تھا، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمارے اعضائے جسم بھی دیے ہیں، جس کے اندر جو مین پارٹس ہیں جو ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر آنکھیں ہیں، کان ہیں اور زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے ہم ہدایت لیتے ہیں، ہمارے دل پر اثر کرتی ہے اور پھر ہم اس کام کو، اس نیکی کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو ہوتے ہوئے، ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کو بند کر لیتے ہیں، ان چیزوں کو اللہ کی ہدایت کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورۃ الاعراف سورۃ الاحقاف آیت نمبر 26 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، اور انہیں اسی عذاب نے گھیر رکھا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی عذاب کا ذکر ہے کہ جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، اس کا مطلب ہے وہ منکر ہیں، اور اس کا مطلب انکار کرنے والے ہیں یعنی کافر ہیں، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کو وہاں پہ انتہائی دردناک عذاب ہوگا، کس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق بناتے تھے۔ اور پیارے بہنوں، اس بات کو بھی آپ بہت دھیان سے سنو کہ مذاق اڑانا کیا ہے۔ یہ ویسا مذاق نہیں ہے، یہ دنیا کا مذاق نہیں ہے جب سے ہم کسی اپنے ساتھی فیلو کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوٹا موٹا بھی مذاق کر لیتے ہیں، ہنسی مذاق کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مذاق نہیں ہے، یہ وہ مذاق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ آیات ہمارے دل پر دستک دیتی ہیں۔ جب ہم آیات سن رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے، لیکن جس وقت ہمارے دنیاوی معاملات آتے ہیں، یہ جب ہم قرآن مجید کا درس ختم کرنے کے بعد دنیا کے معاملات کی طرف لوٹتے ہیں، دنیا کے کاموں کی طرف لوٹتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اچھا دیکھا جائے گا، ابھی تو یہ کام ضروری ہے۔ ہمارے دل پہ وہ بات کلک کرتی ہے کہ یہ ہم خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، ہم نے تو قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا، ہم نے تو آج کے درس میں یہ نہیں پڑھا، لیکن ہم اس وقت ان آیات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اپنے دنیاوی مقصد کو آگے ڈال دیتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہے اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک تو دردناک عذاب تو آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ کیا عذاب ہے؟ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ اب وہ لوٹ کر آنے والے نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، پچھلی آیت ہم پڑھ کے آئے تھے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، وہاں پہ بھی انہی باتوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ منافق ہیں، جو بار بار ہدایت کی طرف بلائے جاتے ہیں لیکن وہ ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، ہدایت نہیں سیکھنا چاہتے، اور وہ سیکھنا یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اللہ کی آیات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن وہ صرف آپ سمجھ لیں کہ جیسے کانوں سے بات ٹکرائی ہے، کانوں سے بات ٹکرا کے واپس چلی گئی ہے، زبان تک آئی ہے لیکن زبان سے اندر ہضم نہیں ہوئی اور نہ ہی دل کے اندر جا سکی۔ تو اس کے کتنا بدترین عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے پلٹنا ہی نہیں ہے، اب ان کو مرتے دم تک ہدایت نہیں ملنی۔ یہ نہیں کہ اللہ نہیں دینا چاہتے، یہ کبھی بھی بدگمانے دل میں نہ لائیں، یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں کہ یہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے۔ استغفر اللہ۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ نہیں پلٹنے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پہ چلنے کی بجائے گمراہی یعنی دل کی بات ماننی اور اپنی مرضی کا فیصلہ کر لیا ہے۔
اس لیے اب یا اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اس کے دین اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے، بلکہ ہمیشہ اپنی نفس اپنی مرضی کی طرف پلٹیں گے۔ شروع میں جب ہم خلاف شریعت کوئی کام کرتے ہیں، آپ یہی مثال دیکھ لیں کہ خوشی غمی کے موقع پر جب ہم خلاف شریعت کام کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ریلیٹیوز کی شادیاں ہوتی ہیں، اسی طرح تو ہم بہت فخر سے سارے کام کرتے ہیں، ناچ گانے بھی چل رہے ہیں، ڈھول ڈھمکا بھی چل رہا ہے، مکس گیدرنگ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور فضول قسم کی رسم و رواج ہو رہے ہیں، جبکہ ان سب باتوں کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اسی طرح جب فوتگی ہوتی ہے، فوتگی کے موقع پر بھی ہم اتنے زیادہ رسومات کرتے ہیں کہ یقین جانیں کہ اگر آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، کسی انسان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس عزیز کی موت پہ اتنا نہیں روتا جتنا اس کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اب میرے اوپر خرچے کتنے زیادہ پڑ گئے ہیں۔ بعض فیملیز میں تو نعوذ باللہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے باقاعدہ جوڑوں کا لین دین ہوتا ہے، کپڑوں کے جوڑوں کا لین دین ہوتا ہے، اور بعض فیملیز تو اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اگر کسی کی ساس وغیرہ کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی بہو وغیرہ کو اپنی بیٹی کو سونے کے زیورات بھی دیے جاتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کی ایک تو ماں فوت ہوئی ہے اور اس کے باوجود یا اس کی بہن کی ساس فوت ہوئی ہیں یا سسر فوت ہوئے ہیں، تو بجائے اس کی حوصلہ دلاسا دینے کے اس کی مالی مدد آپ کر سکتے ہیں اگر وہ اس حالت میں ہے، بجائے اس کو اپنی مالی مدد کی پڑ جاتی ہے کہ میں رسم و رواج کو کیسا پورا کروں۔ نعوذ باللہ، کتنی ہمارے لیے المیہ ہے، کتنا ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم لوگوں نے اندھا دھند ان رسم و رواج کے اوپر ہم فالو کر رہے ہیں، ان رسم و رواج پہ چاہ رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت ساری رسم و رواج ہے کہ اگر میں یہاں پہ بولنے لگوں تو ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن یہ رسومات ختم نہیں ہوں گی۔ کتنے افسوس کی بات۔ پیاری بہنوں، اسلام یاد رکھیں آسانی کا دین ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکلات کا دن بنا لیا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے کے جو معاشرے تھے اس کے اندر بہت رسم و رواج تھے، بہت پابندیاں تھیں، بہت رکاوٹیں تھیں۔ اسلام ان سب چیزوں کو، رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا، رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہوا کیا کہ جب تک اللہ کے نیک بندے رہے، انبیاء کرام آتے رہے، اس کے بعد صحابہ کرام آئے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام آئے، تب تک بھی یہ مذہب صحیح چلتا رہا۔ لیکن اس کے بعد لوگوں نے، علماء کرام اب بھی موجود ہیں، لیکن لوگوں نے اتنے خود ساختہ، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زیادہ جو رسم و رواج ہے نا پوری دنیا میں، یہ سب کانٹیننٹ میں ہیں، بر صغیر میں، چونکہ یہاں ہمارے ساتھ ہندو رہے تھے 1000 سال تک، ہمارے ساتھ ہندو آباد رہے تھے، تو مسلمانوں نے بہت سے جو اصول ہیں نا اسلام کے اندر ہندوؤں کے شامل کر لیے ہیں، ان کے رسم و رواج اپنا لیے اور ان کو اتنی حد تک فالو کرتی ہے کہ جیسے نعوذ باللہ وہ اسلام کا حصہ ہے۔ اس لیے پلیز اسلام کے بارے میں نالج لیں۔ اسلام بہت سادہ دین ہے، بہت سادہ۔ اسلام پابندیوں کا دین نہیں ہے، اسلام زنجیروں میں جکڑنے کا دین نہیں ہے، جو ہم نے اپنے اوپر زنجیریں ڈالی ہیں کہ اب جیسے بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اب تو پوری بیٹی کے سسرال میں شادی ہوئی ہے تو پوری بیٹی، جب اس کا ہسبینڈ، اس کے بچے، اس کے ساس سسر، نند نندوئی، سب یہ کپڑے بنانے ہیں، اپنی بیٹی کو سونے کا زیور دینا ہے، بیٹی کی ساس کو سونے کا زیور دینا ہے، اور یہی رسم و رواج فوتگی پر ہے۔ ہمیں دین کا صحیح علم جاننے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، میں آپ کو ایک بات اور کلیئر کرتی چلی جاؤں کہ پہلے زمانے میں دین اتنا نہیں پھیلا تھا، تھوڑا سا دین تھا، لوگوں کو جتنی بات پتہ چلتی تھی اس پر عمل کرتے تھے، لیکن آج جتنا میڈیا واسٹ ہو چکا ہے، جتنا ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل پہ ہر قسم کی انفارمیشن ہے اسلام سے ریلیٹڈ، اگر اب بھی ہم موبائل کی انفارمیشن ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے بہانہ بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ تھا، تو یقین رکھیں پکڑ ہماری ہوگی۔ ہم جو موبائلوں کے اوپر گھنٹہ لگاتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پہ غیر ضروری ڈراماز، موویز، گانے وغیرہ دیکھنے کے لیے، کوئی ریسیپیز وغیرہ دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے آپ ایک لمٹ تک دیکھیں جتنی آپ کی ضرورت ہے، جیسے اگر آپ کوئی ریسیپی وغیرہ کھانے کی دیکھتی ہیں، آپ کی ضرورت ہے آپ دیکھیں، لیکن
غیر ضروری ڈراماز موویز پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا، گپ شپ میں، فون کالز میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے یوٹیوب پہ ضرور سرچ کریں، ٹاپکس نکالیں جو بھی آپ کے دل میں کسی وقت بھی کنفیوژن کسی بھی مسئلے پر آتی ہے، کوئی بھی اپنے خاندانی رسم و رواج پر بھی آتی ہے، اس کے بارے میں سرچ کریں کہ آیا کیا ہمارے خاندان کا رسم و رواج جو ہے اسلام کے مطابق ہے۔ اس چیز کو ضرور آپ دیکھیں، محسوس کریں، اسکالر سے معلوم کریں، یوٹیوب پہ جا کے وہاں پہ آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن مل جائے گی، ان سے پتہ کریں۔ اس بات پہ کبھی مت رہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا رسم و رواج ہے، یہ طور طریقے ہم نے ایسے ہی چلے، برائے مہربانی اس چیز سے نکل آئیں۔ ہم قرآن مجید میں انشاءاللہ بہت سے مقامات پہ ایسا ہے، مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو اسی طریقے پہ چلتے تھے جس طریقے پہ ہمارے خاندان پہلے چلتے تھے، ہمارے آباء و اجداد چلتے تھے۔ یاد رکھیں، ایک بات اپنے ذہن میں ایک فارمولہ بٹھا لیں، کلیہ بٹھا لیں کامیابی کی۔ جو عمل ان لوگوں نے کیا، آپ کے آباء و اجداد نے کیا، وہ اس کے جواب دہ ہیں، ان کا معاملہ ان کے ساتھ۔ جو آپ معاملات کریں گے، آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ سے ان کے عملوں کی اور ان سے آپ کے عملوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔